روضۃ الاطفال اسلامی کڈز میگزین چینل میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روضۃ الاطفال کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔ چلیے آپ کو لے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، مسواک کو لازم کرو کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث مسلم اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ نمبر 2، ناخن تراشو لیکن دانتوں سے نہ کاٹو۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ نمبر 3، نیند سے بیدار ہو کر ہاتھوں کو دھوئے بغیر پانی میں مت ڈالو۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ نمبر 4، پانی 3 سانسوں میں اور بیٹھ کر پیو اور اس میں پھونک مت مارو۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد ابن ماجہ میں موجود ہے۔ نمبر 5، شہد میں شفا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ نمبر 6، شہد میں پانی یا دودھ ملا کر پینا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ نمبر 7، نہار منہ عجوا کھجور کھانا ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ نمبر 8، سرکہ بہترین سالن ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھانا پسند فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نمبر 10، زیتون کا تیل کھایا کرو اور جسم پر لگایا کرو۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ نمبر 11، کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ نمبر 12، کھمبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم، چوٹ اور پھنسی کا علاج مہندی لگا کر کرتے تھے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کے وقت ٹھنڈے پانی سے نہار کا علاج کرتے تھے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی مسند احمد میں موجود ہے۔ نمبر 15، دلیا مریض کے دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ایسے ہی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والا بٹن بھی دبائیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے مفت نیکیاں کمائیں، دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔